اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ نے حلف لیا۔ اب اللہ اکبر اور جے فلسطین کے نعرے اسد الدین اویسی نے لگائے۔ حلف برداری کے موقع پر اللہ اکبر اور جے فلسطین کہا۔ اویسی کی حلف برداری سے پہلے بی جے پی کے اراکین نے بھارت ماتا اور جے شری رام کے نعرے لگائے، جس کے جواب میں اسد الدین اویسی نے تکبیر بلند کی۔ ایسے ہی چھترپال نے جے ہندو راشٹر کا نعرہ لگایا، جس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا۔ پارلیمنٹ اجلاس کے دوسرے دن ایوان میں جے فلسطین کے نعرے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ نعرہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر اویسی نے منگل کو 5ویں مرتبہ لوک سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس موقع پر انہوں نے فلسطین کی تائید میں نعرہ لگایا۔ ایسے ہی راہل گاندھی اور اکھلیش یادو، اقرا حسن، ایسے کئی ممبران پارلیمنٹ نے جو انڈیا گٹھ بندھن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سنویدھان کی کاپی لے کر باقاعدہ شپث لیا، حلف لیا۔ ناظرین، دہلی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں اور ملک کے کئی علاقوں میں دھڑا دھڑ حکومت کا آتنکی بلڈوزر مدرسوں، مسجدوں، مسلمانوں کے گھروں اور مکانات پر چل رہا ہے۔ ابھی دہلی انتظامیہ کا آتنکی بلڈوزر منگل پوری مسجد پر بھی چل گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہندوتوا بھگوا لیڈر کی شکایت کے بعد یہ کارروائی ہوئی، جس کو لے کر مقامی مسلمانوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا۔ ایک حصے کو منگل پوری مسجد کے ایک حصے کو غیر قانونی بتاتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ تعمیر ہٹانے کے دوران یعنی بلڈوزر چلانے کے دوران کافی ہنگامہ ہوا، جس میں ایم سی ڈی اور سیکورٹی فورسز مسجد کے پاس پہنچے تو بڑی تعداد میں مسلم خواتین اور مرد مسجد کے اوپر چڑھ گئے اور اس کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ کچھ حصہ توڑنے کے بعد کام روک دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ تعمیر بہت مضبوط ہے اور اسے گرانے کے لیے بڑی مشینیں لانی ہوں گی۔ اطلاعات کے مطابق احتجاج کرنے والے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غیر قانونی ہونے کی شکایت ایک ہندوتوا بھگوا لیڈر نے دی تھی اور اس کی شکایت کے بعد یہ کارروائی عمل میں آئی۔
नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि घाट कोपर में होर्डिंग गिरने का मामला बड़ा खतरनाक हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। अब इस मामले को लेकर खबर आ रही है कि आईपीएस अफसर कैसर खालिद को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि होर्डिंग मामले में, घाट कोपर होर्डिंग मामले में हुकूमत महाराष्ट्र ने यह कार्रवाई की, यानी आईपीएस अफसर कैसर खालिद को सस्पेंड किया और उन पर पैसों के लेन देन और ओहदे के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इस मामले में 17 अफराद हलाक हुए थे और 70 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। उस दिन तेज़ हवाओं और धूल भरे तूफान के दरमियान होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिर गई थी। कैसर खालिद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इजाज़त लिए बगैर होर्डिंग लगाने की इजाज़त दी थी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के वजीर आला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे बरकरार है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर पाबंदी को बरकरार रखा है और उनको अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल की जमानत अर्जी से मुताल्लिक मामले पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनकी जमानत पर रोक लगाई गई है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में सुन रही बेंच में तफसीली समाअत की जरूरत है। यानी खैर, खबर यह बता रही है कि केजरीवाल की जमानत पर स्टे बरकरार है और वो अभी तिहाड़ जेल ही में रहेंगे। नाज़रीन, खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर अभी मामला बाकी है और अब खबरें आ रही है कि लोकसभा स्पीकर का आज सिलेक्शन होगा, इंतखाब होगा। ओम बिरला, यानी जो साबिक स्पीकर रहे हैं, ओम बिरला और के सुरेश के दरमियान मुकाबला है। 18वीं लोकसभा के इजलास के दूसरे दिन स्पीकर के ओहदे को लेकर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान टकराव बढ़ गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। दोनों ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। वोटिंग आज यानी 26 जून की सुबह 11 बजे होगी। मैं आपको बता दूं कि यह मुल्क की तारीख में पहली बार स्पीकर ओहदे के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले स्पीकर ओहदे के लिए इत्तेफाक राय बनाने की बात की जा रही थी। वही आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन भी था। लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन आज होना है। मुल्क में यह पहला मौका होगा जब स्पीकर के ओहदे के लिए इलेक्शन होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 17 अरकान को जमानत दी गई है। केरला हाई कोर्ट ने पीएफआई के 17 अरकान को मशरूत जमानत दी है। इन सभी पर साल 2022 में आरएसएस के रहनुमा श्रीनिवासन के कत्ल का इल्जाम था। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस रहनुमा के कत्ल का इन पर इल्जाम था और केरला के पालक्कड़ में इनका कत्ल किया गया था। जस्टिस ए.के. जयशंकरन की बेंच ने भी एनआईए की खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बताया जा रहा है कि इस मामले में 26 मुल्जिमीन ने केरला हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दी थी जब खुसूसी एनआईए अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। अपील पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने 26 में से 17 मुल्जिमान को मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, 3 महीने के बाद अब असम्बली का इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, यानी विधानसभा का इलेक्शन इंतखाब बड़ा करीब आ गया है। इसके पेश नज़र जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने वोटर आईडी कार्ड बनाने और लिस्ट में अपना नाम इंदराज करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। वोटर आईडी कार्ड बनाने और वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज के मसले को आप तमाम से गुजारिश की जाती है। जमीयत उलमा ने एक अपील की है कि आप इस मसले को हरगिज नजरअंदाज न करें। हिंदुस्तान में वोटर आईडी कार्ड एक ऐसा शनाख्ती दस्तावेज
ہے جسے الیکشن کمیشن آف انڈیا جاری کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر ہندوستانی شہریوں کے لیے شناختی ثبوت کا کام دیتا ہے جو ملک کے کسی بھی میونسپلٹی، اسمبلی اور پارلیمنٹ انتخابات میں استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ تمام حضرات سے جمعیت علماء کی جانب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ، اور ابھی بس ایک مہینہ پہلے یوں سمجھیے کہ لوک سبھا کا الیکشن ہم نے دیکھا، کئی لوگ عین وقت پر جب بوتھ پر پہنچے تو وہاں ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا. اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اب اصل الیکشن آ رہا ہے. جیسے ملک سے آپ نے بی جے پی کا صفایا کر دیا، جی ہاں بی جے پی لاچار مجبور ہو گئی، نریندر مودی مجبور ہو گئے. اب اگر آپ کو اپنی اسٹیٹ سے بھی بی جے پی کو صاف کرنا ہے تو باقاعدہ اس پر اچھی طریقے سے دھیان دیجئے کہ آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے اور ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود ہونا چاہیے. ابھی آپ کے پاس میں وقت ہے، اس بات پر اچھی طرح سے دھیان دیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے 29 جولائی سے لوک عدالت لگانے کا اعلان کر دیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیسز کا نمٹارا جلد سے جلد ہوگا. عدالتوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھ کر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے. چیف جسٹس نے 29 جولائی سے لوک عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس تعلق سے انہوں نے اپنی بات بھی رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ 29 جولائی سے لوک عدالت شروع کی جائے گی اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 29 جولائی سے 3 اگست تک سپریم کورٹ میں لوک عدالت کا انعقاد ہوگا. دراصل سپریم کورٹ کو قائم ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اسی مناسبت اور موافقت سے ہونے والی تقریب کے سلسلے کے تحت لوک عدالت کا انعقاد بھی کیے جانے کا فیصلہ ہوا ہے. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، مہاراشٹر میں بھی مدھیہ پردیش کی طرح لاڈلی بہنا اسکیم شروع کی جا رہی ہے. مدھیہ پردیش کے طرز پر غریب خواتین کو 1200 سے 1500 روپے ماہانہ دیا جائے گا. لوک سبھا انتخابات میں ہار اور شکست کے بعد ریاست میں مہایوتی حکومت نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں جیت کے لیے کمر کسنا شروع کر دی ہے. اس کے ایک حصے کے طور پر مدھیہ پردیش کی طرز پر مہاراشٹر میں غریب خواتین کے لیے مکھیہ منتری لاڈلی بہنا اسکیم کو لاگو کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے تحت غریب خواتین کو 1200 سے 1500 روپے ماہانہ ملنے کی امید ہے. منترالیہ کے ذرائع نے بتایا کہ اس سے حکومت کے خزانے پر سالانہ 15 سے 20 ہزار کروڑ روپے کا مالی بوجھ پڑے گا. مایوتی حکومت آئندہ اسمبلی انتخابات جیتنے کے لیے کمر کس رہی ہے. اس کے لیے سماج کے مختلف طبقات کے لیے نئی پرکشش اسکیمیں، یوجنائیں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے. خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے ووٹ بینک کو راغب کرنے کے لیے 2 بڑی اسکیمیں تیار کی جا رہی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوک سبھا کی ہار کے بعد ودھان سبھا جیتنے کے لیے اسکیم ہے اور جیسے ہی ودھان سبھا جیت جائیں گے پھر ان اسکیموں پر پانی پھر جائے گا. یعنی کسی نہ کسی بہانے سے یہ اسکیمیں بند کر دی جائے گی. جنتا اب سمجھنے لگی ہے. ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ کو حلف دلایا گیا، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ افضال انصاری کو حلف نہیں دلایا گیا. عدالت کے حکم کا حوالہ دیا گیا. ممبر پارلیمنٹ نے قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش میں غازی پور سے لوک سبھا رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے افضال انصاری کو پارلیمنٹ میں گزشتہ کل حلف نہیں دلوایا گیا. عدالت کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں حلف نہیں دلوایا گیا. سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی
کہ رکن پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے۔ دن میں افضال انصاری اس وقت پارلیمنٹ آئے جب اتر پردیش کے اراکین پارلیمنٹ کو حلف دلایا جا رہا تھا۔ اس دوران ساتھی اراکین پارلیمنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ کچھ دیر اکھلیش یادو کے ساتھ بھی بیٹھے، کچھ دیر کے لیے اکھلیش یادو اور افضال انصاری کے درمیان بات چیت بھی ہوئی، پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چل گئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ